بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج پھر سے طلوع ہو رہا تھا۔ ابوبکر قدوسی ایک کے بعد ایک صفت بیان کی جا رہی تھی اور دل پر پڑا بھاری پتھر سرک رہا تھا۔ صفوان یار، پاس آؤ تو صحیح، دل تبدیل کرو تو صحیح، سینے سے لگو تو صحیح۔ لیکن صفوان نے برسوں پہلے قسم کھائی تھی کہ اپنے یار قریبی عزیز عمیر سے بات نہیں کرے گا۔ عمیر نے ظلم بھی تو بہت کیا تھا۔ ہاں، ماں باپ، آباء و اجداد کا مذہب یوں آسانی سے ترک کرنا کوئی کم ستم تو نہ تھا کہ صفوان اس کو بھول جاتا۔ سو اس نے قسم کھا لی کہ عمر بھر عمیر سے کلام نہیں کرے گا۔ لیکن قسمت کی لکھی کون ٹالے کہ آج سمندروں کے سفر پر نکلنے سے ذرا ہی پہلے وہ ظالم آ گیا۔ چچا کا بیٹا، بچپن کا ہمجولی، اکٹھے ساتھ کھیلے، مکے کی گلیوں میں پھرتے پھراتے بڑے ہو گئے۔ ایک دن خبر ملی کہ عمیر مسلمان ہو گئے۔ صفوان کو غم نے آ لیا۔ غم غصے میں بدلا تو قسم کھائی کہ عمر بھر اب اس سے بات نہیں کرے گا۔ اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں۔ صفوان کو کیا خبر کہ قسمت اس کے لیے کیا رات تراشے بیٹھی ہے۔ خبر ملی کہ مکے کی طرف کبھی مکے سے نکلے پردیسی اپنے احباب کو ساتھ لیے چلے آ رہے ہیں۔ صفوان کا گھر اسلحہ سے بھرا ہوا تھا۔ تلواریں لے کر بیٹھ گیا، تلوار تیز سے تیز کر رہا تھا اور ساتھ بیٹھی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ نیک بخت، کچھ روز کو ٹھہر جا، تمہارے لیے غلاموں کی فوج ہوگی خدمت گزاری کو۔ وہ بھی سپنے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ لیکن 2 دن ہی نہ گزرے کہ مکے پر مکے کے مالکوں نے آن قبضہ کیا۔ کچھ نوجوان نکلے۔ صفوان کے دل میں مایوسی کی لہر آئی کہ یہ کیا، کوئی نکلا ہی نہیں۔ لیکن اس آزردگی کو جھٹک کے تلوار سونتے نکلا۔ خندمہ کے مقام پر معمولی سا میدان سجا اور ختم ہو گیا۔ صفوان سب کے ساتھ ہی بھاگ لیا۔ گھر میں بھاگ کے داخل ہوا تو بیوی سمجھ گئی کہ غلام کیا لانا تھا، خود غلامی سے بچ پایا ہے۔ ہنستے ہوئے بس اتنا ہی کہا، میرا غلام کہاں رہ گیا؟ صفوان بس اتنا ہی کہہ سکا، جہاں اکرمہ جیسے سردار بھاگ کھڑے ہوں وہاں اکیلا صفوان بیچارہ کیا کرتا؟ تم کیا جانو آج خندمہ میں کیا ہوا؟ دل گرفتگی کے عالم میں مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور ساحل سمندر کو چلا۔ امید کہ کبھی مکہ مسلمانوں سے خالی ہوگا تو لوٹ پاؤں گا۔ جدہ پہنچا، کشتی کا انتظار شروع کیا کہ یمن کو نکل جاؤں۔ اسی تلاش میں بچپن کا یار آ گیا۔ عمیر نے اسے ڈھونڈا۔ بچپن کا پیار بھی عجب ہوتا ہے، بندے کا ساتھ چھوڑتا ہی نہیں۔ عمیر کی بھی یہی کیفیت تھی کہ اس سب مکے کو دیکھ رہے تھے، بچپن کی یادوں کو تازہ کر رہے تھے کہ مدتوں بعد لوٹے تھے۔ کبھی یہاں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن، اثاثے لٹا کے نکلے تھے، جسم و جاں بچا کے نکلے تھے اور آج مالک بن کے واپس آئے۔ سو مکے کی دیواروں کو بھی نظروں سے چوم رہے تھے اور عمیر اپنے چچا زاد یار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ خبر ملی کہ جدے کو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی، حضور آپ سا کوئی نہیں، آپ سا حلیم کوئی نہیں، میرے بھائی کو پناہ دے دیجیے نا۔ رحمت مسکرائی اور 2 ہونٹوں میں سمٹ آئی، صفوان آ جائے اسے ہم نے پناہ دی۔ حضور آپ بہت دیالو ہیں، بہت عنایات کرنے والے ہیں، آپ کا دامن دل بہت وسیع ہے اور میرا بھائی یہ نہیں جانتا، بہت جرائم ہیں نا اس کے، ڈر جائے گا، یقین نہیں کر پائے گا، سو کچھ نشان عطا کیجیے کہ اسے یقین آ جائے کہ رحمت اس کا مقدر ہوئی جاتی ہے۔ سیدنا عمیر کو ہمارے حضور نے اپنی چادر اتار کے دے دی۔ میرے بھائی، میرے صفوان، دیکھو تم کن لہروں کے کنارے بیٹھے ہو، یہ سمندر لہریں بھی ان کی رحمت کی لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لوٹ آؤ۔ سمندر کنارے عمیر اپنے یار سے بہت پیار سے بات کر رہے تھے اور وہ صفوان کے دوست کو بے وفا جان کے تلخ تر ہو چلا۔ میرے پاس مت آؤ، دور ہو جاؤ، فلا تکلمنی، کلام نہ کرو مجھ سے، جاؤ میں نہیں بولتا تم سے، روٹھ گیا تھا۔ جھلا کہ رحمت سے روٹھ رہا ہے، خبر ہی نہیں تھی کہ مکے میں رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ عمیر پاس اور پاس ہوئے، زمانے بھر کی محبت اپنے لہجے میں سمیٹی، ائی صفوان، فداک ابی و امی، میرے یار صفوان، میری جان، میرے ہی کیا میرے ماں باپ بھی تم پر قربان۔ لیکن صفوان نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ لات، منات اور ہبل سے منہ موڑنے والے عمیر کو بلانا تک نہیں۔ لیکن عمیر تھے کہ جیسے اماؤس کی راتوں کا پرسکون ٹھہرا سمندر، ٹھنڈے اور میٹھے لہجے میں ذکر حبیب کرنے لگے، ہوا افضل الناس، دیکھو یار وہ انسانوں میں سے افضل ترین ہے، وہ ابر الناس،
اور سب انسانوں سے بڑھ کے نیکی کرنے والے ہیں۔ وَأَحْلَمُ النَّاسِ، اور سنو دوست، حوصلہ مندی میں اور حلم میں تو سب سے ہی بڑے ہوئے ہیں۔ وَخَيْرُ النَّاسِ، میرے سجن، میری جان، میرے یار، وہ تو بہترین میں سے بہترین ہیں۔ ابن عمک، اور ہاں سنو تو، تمہارے چچا زاد بھی تو ہیں نا۔ عزہ عزت، سو ان کی عزت تو تمہاری عزت ہی ہوئی۔ وشرفہ شرفک، وہ سربلند جو ہیں تو تم ہی سربلند ہو نا یار۔ وہ ملکہ ہو ملکک، تو لو سلطنت بھی مبارک، کہ ان کی سلطنت تو تمہاری ہی سلطنت ہے۔ دل کی دنیا بدل رہی تھی، برسوں کی جمی برف پگھل رہی تھی، دل میں خدشات ہی خدشات اور خوف ہی خوف۔ ہولے سے بولا، انی اخاف علی نفسی، عمیر مجھے اصل میں خوف ہے کہیں بے موت نہ مارا جاؤں۔ نہ بولنے کی قسم ہوا ہو گئی۔ سیدنا عمیر نے نہایت اعتماد سے جواب دیا، نہ یار مت خوف کر، ہوا احلم من ذاک و اکرم، دوست جو بھی تمہارا تصور رہا ہوگا مگر وہ اس سے بھی بڑھ کے بردبار، حلیم اور حوصلہ مند ہے۔ شام ڈھلنے کو تھی اور دو سوار اپنی سواریوں کو مکہ کی طرف لیے جا رہے تھے۔ صفوان کی قسمت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔